پڑھ لکھ لیا ہے تو وہ جو ہے کامیاب ہو جائیں گے، محنت کر لی تو ہم کامیاب ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں صاف بتاتا ہے کہ جب تم تکلیف میں ہوتے ہو تم آواز دیتے ہو مجھے، لب لباب یہی ہے کہ مجھے آواز دیتے ہو، اور جب کام ہو جاتا ہے کہتے ہو میری محنت تھی۔ کیا تھی؟ میری محنت تھی۔ تو آج مجھ سے میرا ایک بچہ پوچھ رہا تھا قریب میں کہ اللہ کو خوش کیسے کیا جائے؟ کیا؟ میں نے کہا سب سے پہلے یہ دیکھ لو کہ اللہ کو سب سے برا کیا لگتا ہے، کیا اس کا اپوزٹ کر لو۔ کہتا ہے اللہ کو سب سے برا کیا لگتا ہے؟ میں نے کہا کفر۔ کیا؟ کفر سب سے زیادہ اللہ کو برا لگتا ہے کہ اس کے لیے معافی ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا کفر کی رد کیا ہے، اپوزٹ کیا ہے؟ اللہ کی شان وحدانیت بیان کرو۔ کیا؟ اس کی لا الہ الا اللہ۔ پھر میں نے کہا قرآن کے اندر وہی چیز ڈسکرائب کرتا ہے آپ کا سورہ اخلاص، بہت ساری صورتیں کرتی ہیں لیکن سورہ اخلاص ایک ایسی صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے یگانہ ہونے کا، ایک ہونے کا سب کچھ بتاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ اللہ راضی ہے اس سے، پھر وہ قادر ہے، پھر اسے دو چیزیں اور بہت زیادہ پسند ہیں۔ کیا؟ ایک شکر اور دوسرا توبہ۔ کیا؟ توبہ اور شکر، یہ دو چیزیں اسے بہت زیادہ پسند ہیں کہ انسان توبہ کرے اور شکر کرے۔ نہیں سمجھے؟ پہلی تو آگے کہ اللہ کی شان بیان کرو، اللہ کا ذکر کرو، اس کی وحدانیت بیان کرو، اور کیا اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، ایسی عبادت کرو۔ نہیں سمجھے؟ تو اللہ کی شان بیان کرتے ہیں۔ تیسری بات جو اللہ کو ہے وہ کام کرو جو اللہ کو بہت پسند ہے اور اللہ خود بھی کرتا ہے، وہ درود شریف پڑھو۔ نہیں سمجھے؟ یہ تین چیزیں کیا اسی طرح سیکوینس میں اللہ کی اس سے وحدانیت پہ کبھی شک مت کرنا، بلکہ اس کو بار بار بولو۔ کیا بولو؟ بار بار بولو۔ میں نے غالباً قاری افضل صاحب نے مجھے ایک کتابچہ دیا تھا، اس میں وہ سید الاستغفار کے نام سے یا کچھ اس طرح کر کے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ تھی۔ کیا تھی؟ استغفار تھا۔ نہیں سمجھے؟ فارسی میں تھا۔ تو وہ میں نے پڑھا، پہلے میری نظروں سے کئی دفعہ گزر چکا تھا لیکن وہ ایسے مطالعہ کی طرح سے صحیح طرح نہیں گزرا، ایسے نظروں سے گزرا تھا۔ تو آپ ضرور سے پڑھو تو وہ روزانہ غوث پاک وہ استغفار کرتا ہے اور روزانہ کلمہ پڑھتا ہے۔ کیا پڑھتا ہے؟ روزانہ کلمہ پڑھتا ہے اور روزانہ اللہ کی شان بیان کرتا ہے اور روزانہ اپنے آپ کو مسلمان کرتا ہے۔ یہ کون؟ شہنشاہ بغداد۔ اب چیزیں جو آپ سیکھتے ہو بڑوں سے، آپ بزرگوں سے، اللہ کے نیک سے، آپ اس طرح سے سیکھتے ہو، اور ان چیزوں کی جب آپ پابندی کرتے ہو تو آپ کی طہارت آتی ہے، آپ کا پاکیزگی آتی ہے۔ نہیں سمجھے؟ تو عبادت جو ہے وہ ہمارا راستہ ہے۔ نہیں سمجھے؟ نیکی ہماری نجات ہے لیکن عبادت ہمارا راستہ ہے۔ نمازی ہونا کوئی یعنی آئیڈینٹی نہیں ہے، یہ نمازی ہے۔ ہر مسلمان کو نمازی ہونا ہی چاہیے، بلکہ وہ جو کہنا یہ چاہیے کہ یہ بے نماز ہے، تو وہ اس طرح سے آئی ڈی ہونی چاہیے۔ نہیں سمجھے؟ ہم میں آئی ڈی کیا آگے کہ یہ نمازی ہے۔ نمازی از نوٹ آئی ڈی۔ بے نماز کوئی ہوا تو اسے ملامت کرو، لیکن نمازی ہونا کوئی آئی ڈی نہیں ہے۔ نمازی ہونا تو وہ آپ کو مسلمان ہو تو آپ کو نماز تو پڑھنا ہی ہے۔ آپ مجھے صرف بتاؤ سیدھا سیدھا کو چھوڑ کے، نہیں سمجھے، کتنا قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے؟ نہیں سمجھے؟ ہر ایک کے پاس مجبوری ہے۔ ڈاکٹر حبیب اللہ خان مرحوم ہے یا زندہ ہے، بیچارہ گما ہوا ہے، اللہ اس کے اوپر رحم کرے۔ اس جہاں میں ہے تو یہاں پہ، اس جہاں میں ہے تو وہاں پہ اس کے اوپر رحم کرے اور اس کے لیے آسانیاں فرمائے، اس جہاں اس جہاں دونوں میں۔ وہ ہمیشہ میری ڈرائیونگ کرتا تھا جرمنی میں۔ کیا کرتا تھا؟ ڈرائیونگ کرتا تھا۔ کہیں کام ہوتا تھا تو وہ کہتا تھا اگر میری ضرورت نہیں میں گاڑی میں بیٹھ جاؤں، میں نے کہا بیٹھ جاؤں۔ نہیں سمجھے؟ وہ گاڑی میں
بیٹھ کے میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ڈاکٹر کے پاس گئے، کہیں پہ بھی کلینک میں ویٹ کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، گاڑی میں کلام پاک پڑی ہوئی تھی، بیٹھ کے تلاوت کر 2 گھنٹے بیٹھے ہیں، 2 گھنٹے. کیا اگر گروسری اور شاپنگ کے لیے گئے ہیں 2 گھنٹے لگنے ہیں، وہ کہتا ہے میری ضرورت تو نہیں ہے نا. اپنی بیوی کو کہتا تھا یعنی ضرورت تو نہیں ہے، وہ کہتی تھی نہیں میرے پاس کارڈ پیسے سب کچھ ہے. ہم چلے جاتے تھے بازار گروسری وغیرہ، 2 گھنٹے 1 گھنٹہ لگتے، وہ قرآن گاڑی میں بیٹھ کے قرآن پاک تلاوت کرتا رہتا تھا. کیا کرتا تھا؟ تلاوت. آج کل تو یہ فون ہے اور آئی پیڈ ہے اور دنیا جہان کی چیزیں ہیں، سارا کلام پاک کئی اس کے ایپس آئے ہوئے ہیں. آپ بیٹھے ہیں، پڑھیں، بڑا فونٹ کرنا ہے، چھوٹا کرنا ہے، کوئی تلفظ نہیں آتا، اس کی آواز سب کچھ ہے. لیکن سب کے پاس چیٹ ہے، سب کے پاس گیمز ہیں، سب کے پاس 1000 چیزیں ہیں. اگر قرآن کا ایپ رکھا بھی ہوا ہے وہ بھی آزان نماز سننے کے لیے، تلاوت کے لیے نہیں. تو مطلب یہ ہے بیٹا تلاوت قرآن پاک کرو، بھلے روزانہ 1 آیت ہی کیوں نہ پڑھو. کیا یہ اپنا اس کو روزانہ 1 آیت آپ پڑھو، صرف 1 آیت، 1 صفحہ، 1 رکوع، 1 پارہ. آپ سے برکتیں دیکھتے جاؤ کہ کتنی برکتیں آتی جاتی. کیا 1 دفعہ قرآن، کیا 1000 دفعہ قرآن ختم کرو بھی تو عبادت ہے. اور مل رہا ہے، اور مل رہا ہے. درود شریف ہمیں ہر چیز کے لیے آسان. اور السلام علیکم، کیسے ہم خیریت؟ بیٹھو بیٹھو. آپ سمجھے درود شریف کے لیے اور یہ سب کے لیے آپ کو یعنی ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہم 10 ہاتھ میں تسبیح ہو چلتے پھرتے. عبادت کے لیے وقت نکالو. کیا اب پچھلے 20 سال کے اندر جتنے میرے قریب ہیں آپ لوگوں کی اتنی تربیت ہو گئی ہے کہ درود شریف کا ہاتھ آپ لوگوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا ہے. کیا آپ لوگوں نے حضور کے عشق کا راستہ مضبوطی سے سمجھ لیا ہے. جو میں اپنے ٹوٹے پھوٹے طریقے سے جس طرح سے سمجھا سکا ہوں اتنا میں نے سمجھا لیا. لیکن اب وقت ہے عبادت. کیا اب آہستہ آہستہ اس عبادت کو امپلیمنٹ کرو. تھوڑا سا قیام اللیل کرو، راتوں کو جاگو. سونا سب کو ہے، نیند سب کو آتی ہے، لیکن رات کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے الگ کر لو. کہ صبح اٹھنا ہے، سب نے اٹھنا ہے، نوکری سب نے کرنی ہے، جاب سب نے کرنا ہے، سب کو نیند پیاری ہے، لیکن رات کو اٹھ کے بیٹھ کے پڑھو. نہیں سمجھے؟ خاموش جگہ میں بیٹھ کے پڑھو. 1 گھنٹہ پڑھو، آدھا گھنٹہ پڑھو. میں نے کہا نا کہ 1 لائن، 1 آیت قرآن کی وہ پڑھ لو بھی آپ کے لیے عادت پڑتی جائے گی. اور پہلے ہی میں نے کہا ہے کہ سب سے آپ کے لیے نمازی بننے کے لیے آسان ترین طریقہ کیا ہے کہ آپ باتھ روم سے جب نکلو تو وضو میں نکلو. کیا یعنی صبح آنکھ کھلے باتھ روم، منہ دھونا ہے، پیسٹ کے لیے جا رہے ہیں، ٹوتھ برش کرنا ہے، تو وضو کر کے نکلو. باتھ روم سے یعنی بغیر وضو نکلو ہی مت. اب یہ جب عادت پڑ گئی، آپ دیکھو نماز کتنا آسان ہوتا ہے. جن کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، کیا آپ دیکھنا کہ نماز کتنی آسان ہو جاتی ہے. بچوں میں یہی عادت کیا کہ بھئی تم صبح منہ ہاتھ دھونے گئے تو کیا وضو نہیں کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ مسلمان کو 24 گھنٹے جب بھی وہ جاگ رہا ہے تو وضو نہیں ہونا چاہیے. اس سے طہارت، پاکیزگی اور آپ کو عبادت کی طرف رجحان زیادہ آتا ہے. سب سے پہلا اٹکا یہ چلاتا ہے شیطان، اوے ابھی جا کے وضو کرنا ہے. کیا میں نے تو موزے پہنے ہوئے ہیں، چپلی جو ہے نا وہ چمڑے کی ہے، گیلی ہو جائے گی. کیا جوتے جو ہے نا اس میں تو پھر نمی نہیں نکلے گی کافی. ہو نہیں سمجھے؟ یہ سارے شر ہیں، یہ سارے شیطانیاں ہیں. تو وضو جب بھی باتھ روم سے نکلو وضو میں رہو. اس سے عبادت کا آپ کو بہت زیادہ ایزی ہوتا ہے ایکسیس. کہ ہاں وضو ہے تو 2 منٹ میں نماز پڑھ لیں اور نوافل پڑھو. میں ہمیشہ بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کلام پاک کی تلاوت اور نوافل پڑھو. اللہ آپ لوگوں کے اوپر سے دینی اور دنیاوی مشکلات کو آسان فرمائے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کسی زمانے میں شدید دانت کے درد کے اندر مبتلا ہو گئے تھے اور تب سے وہ ابھی بہت ہو گیا. وہ جو ہے نا 20-25 سال انہوں نے روزانہ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نوافل پڑھتے تھے حضرت اویس کرنی کے لیے، اور ان کو کبھی دانت کی تکلیف ہی نہیں ہوئی. کیا انہیں کسی نے کہا کہ جی آپ یہ پڑھیں تو دانت کی تکلیف چلی جائے گی،
تو وہ ہمارے ساتھ کوئٹہ میں رہتی تھی، تو ہم بچے تھے تو اسکول میں پڑھاتی تھی، تو جب بابا کراچی تشریف لے جاتے تھے، والدہ بابا جاتے تھے کراچی، تو وہ پھر ہمارے ساتھ آ کے رہتی تھی 3 مہینے 2 مہینے، تو وہ ساری زندگی 2 رکعت ہمیشہ، مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت، اور مغرب کی نماز ان کی اتنی لمبی ہوتی تھی، یعنی کم از کم پتہ تھا کہ انہوں نے 20 سے 40 رکعتیں پڑھنی ہیں، عشاء کی اذان ہو جانی ہے۔ یہ میں حضور طاہر علاؤدین کے لیے پڑھ رہی ہوں، زندہ بابا حیات تھے، یہ میں جو ہے نا اپنے ابا ماں کے لیے پڑھ رہی ہوں، اپنے باپ کے لیے پڑھ رہی ہوں، یہ اپنے آبا و اجداد کے لیے پڑھ رہی ہوں، یہ سیدہ کائنات کے لیے، یہ چاریار کے لیے، یہ پنجتن پاک کے لیے 2 اس طرح کر کے، کہ میری توفیق ہی نہیں کچھ اور، یہی توفیق ہے تو ان کے سامنے پیش کریں۔ کیا ہم کتنے اپنے آبا و اجداد کو یاد کریں، دعا میں یا اللہ آبا و اجداد کو بھی جنت نصیب کرنا، جو تمہاری مرضی باقی کر لینا، نہیں سمجھے؟ ایک قبرستان کا ایک حکایت، ایک کہانی ہے کہ ایک شخص، اہل قبر اس کو نظر آتے تھے، کیا نظر آتے تھے؟ تو وہ جو ہے نا جب قبرستان سے گزرتا تھا تو وہ دیکھتا تھا کہ جب مغرب کا وقت ہوتا تھا سارے مردے جو ہے نا، کوئی فرشتہ آتا تھا، کون فرشتہ آتا تھا، سارے مردے بھاگتے ہوئے جاتے تھے اس کے پاس، کس کے پاس؟ اور مردے بھاگتے ہوئے اس کے پاس، روحیں ان کے پاس جاتی تھی اور کہتی تھی ہمیں کیا ملا آج؟ کوئی کہتا تھا تمہارے بیٹے نے تمہارے لیے 1-2 رکعت نفل پڑھے ہیں، کوئی کہتا ہے کسی نے خیرات میں تمہیں شریک کر دیا ہے، کوئی ڈس اپوائنٹ ہوتا تھا، کوئی خوش ہو کے واپس آتا تھا، صرف ایک شخص تھا وہ دور بیٹھا رہتا تھا، وہ خوش و خرم بیٹھا رہتا تھا۔ تو اس سے پوچھا کہ تم خوش و خرم کیوں رہتے ہو؟ کہتا میں نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا، ابھی جو ہے نا وہ روزانہ کاروبار میں، کام میں، ملازمت میں، گھر بار سلسلے میں جب بھی کام کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، تو جب اسے موقع ملتا ہے تو بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور تلاوت کر کے دعا کرتا ہے یا اللہ یہ میرے باپ نے مجھے اس راہ پہ لگایا، تو اس قرآن کو قبول کر اور اس کا ثواب اسے دے۔ تو وہ خوش و خرم بیٹھا رہتا تھا کہ مجھے روز آنا آ رہا ہے۔ تو ایک دن وہ جب وقت آیا شام کا تو وہ بہت تیزی سے بھاگتا ہوا جا رہا تھا، سب نے اسے پوچھا آج تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہتا ہے میرا بیٹا فوت ہو گیا، کیا اب میں جا کے دیکھوں کہ کوئی دنیا میں ایسا بھی ہے جو میرے لیے کچھ نہ کچھ بھجوا رہا ہے، پہلے تو مجھے پرواہ ہی نہیں تھی، روزانہ مجھے قرآن ملتا تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کے آبا و اجداد ہیں جو گئے ہیں وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، کیا آپ ہی ان کے لیے کچھ بھجواؤ گے، اور جب آپ ان کے لیے کچھ کرو گے، کوئی فاتحہ دو گے، کوئی دعا کرو گے، کوئی بزرگ کو یاد کر کے درود پڑھ کے اللہ سے ان کے اوپر رحمت کی دعا کرو گے، تو آئندہ ہماری اور آپ کی اولادیں ہمارے ساتھ ایسے ہی کریں گی، نہیں سمجھے؟ ہم 2 رکعت پڑھ کے کل مسلمین و مسلمات پڑھ کے 2 رکعت میں آپ نے 1.5-2 بلین مسلمانوں کو شریک کر دیا ہے، تو ہر ایک کا اتنا ہی حصہ جانا ہے نا، تو اس لیے ذرا حصہ بڑھاؤ، نہیں سمجھے؟ عبادت کی طرف توجہ دو، جب موقع ملے، خاص طور پہ عشاء کی نماز کے بعد بہت اچھا وقت ہوتا ہے، جب انسان ریسٹ کر رہا ہوتا ہے، انسان کو پتہ ہے کہ اگر میں وقت دوں گا تو کام سے نہیں دوں گا بلکہ اپنے آرام کے وقت میں سے وقت نکال کے دوں گا۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمت عطا فرمائے گا اور انشاءاللہ راہ پہ چلیں گے۔ اور یہ جو گروپوں کے سلسلے ہیں، جو ایڈمن ہیں آپ لوگ، جو دوسرے ہیں گروپوں کے اندر، ابھی آپ لوگ اپنی تعدادوں کو کچھ ڈبل کر دیں۔ کیا آصف جی ارشد کا ہے؟ ہاں، تو ان کو بتا دیں جو گروپ سنبھال رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہو گروپوں کو، اویس، آصف، یا ان کو سب کو بتا دو کہ جو بھی ہیں، جو جتنے گروپ ہیں ان کی تعداد اب ڈبل کر دو، کیوں پہلے میں نے لمیٹڈ رکھے تھے کہ اتنے ہی لوگ رہیں جتنے جانتے ہو یا کنٹرول میں ہیں، اب اس کو تھوڑا سا اور ڈبل کر دو تاکہ وہ جو ہے نا لوگ، لیکن وہی
رولز کوئی رکھو. کیا وہ شاید بھائی انشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ نظر رکھتے ہیں لیکن کہیں پہ نظر سے ان کی نکل جائے تو باقیوں کو بھی ان کو ہیلپ کرنا چاہیے. کوئی ایسی میسیجز الٹے سیدھے نہیں آنے چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ صحت کیسی؟ خالد صاحب سے میں نے کل پوچھا تھا کہ آپ آئے تھے ایئرپورٹ چھوڑنے کا